صحت کی سہولتیں آپ کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے موجودہ حکومت اور خاص طور پہ وفاقی وزارت صحت نے ایک نیا منصوبہ پلان کیا ہے لانچ کرنے کا، اور وہ ہے ٹیلی میڈیسن۔ اس منصوبے کے روح رواں ہیں وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے سما کو ٹائم دیا۔ یہ بتائیے گا، یہ ٹیلی میڈیسن سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا ہے کیا؟ عام زبان میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے، تین لیولز ہیں ہیلتھ کیئر کے۔ ایک ہے پرائمری کیئر، ایک ہے سیکنڈری ہیلتھ کیئر، اور ایک ہے ٹرشری ہیلتھ کیئر۔ ٹرشری ہیلتھ کیئر وہ ہے جہاں پر آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، جہاں پہ ایمرجنسی ہو گئی، جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو ایک وارڈ چاہیے، جہاں پہ آپ کو ڈاکٹر چاہیے، جہاں پہ آپ کو بلڈ چاہیے، جہاں آپ کو مشینریز چاہیے، چیزیں ہیں۔ سیکنڈری اور پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہے وہ پریلیمنری چیزیں کہ آپ کو ایک ہلکی پھلکی سی کوئی جو ہے وہ پرابلم ہو گئی ہے، آپ کا بی پی شوٹ کر گیا ہے، آپ کی اور چیز ہو گئی ہیں، جو کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ بیسک ہیلتھ BHU لیول پہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ دنیا میں یہ کچھ ہوتا ہے سارا، کہ جہاں پہ کوئی سیریسنس نہیں ہے، جہاں پہ آپ کو ایڈمٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کسی ایمرجنسی کی ضرورت نہیں۔ تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ 70% لوگ ہمارے بڑے ہسپتالوں میں وہ آ رہے ہیں جن کو وہاں پہ آنا نہیں چاہیے۔ وہ ہے ٹرشری ہیئر کیئر میں وہ آ رہے ہیں جن کو جو ہے وہ پرائمری اور سیکنڈری میں جانا چاہیے۔ اچھا، وہ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ اس لیے آ رہے ہیں وہاں پہ کہ اپنے گھر سے اس ہاسپٹل تک، بڑے ہاسپٹل تک جب وہ سفر کرتے ہیں تو ان کو راستے میں کوئی BHU نہیں ملتا، بیسک ہیلتھ یونٹ یا پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹ نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے وہ 70% وہ لوگ آ رہے ہیں جن کو وہاں پر ہونا۔ تو کیا ہو رہا ہے کہ جو ٹرشری کیئر کے پیشنٹ کی ضرورت ہے وہاں پر تو سارا کراؤڈڈ ہو گیا سارا، تو ڈاکٹر تو وہی ہے، فیسلٹی تو وہی ہے۔ اب یہ ہے مسئلہ، اب اس مسئلے کو کا حل یہ ہے کہ وہ جو 70% لوگ ہیں وہ اپنے گھر کی دہلیز پر ہی ان کو کوئی نہ کوئی ڈاکٹر یا دوا ملے تو وہ وہاں رکیں۔ اب اگر میں آج پرائمری ہیلتھ کیئر بنانا شروع کروں تو پھر وہ ڈسپنسریاں بناؤں، ڈاکٹر لاؤں، چیزیں لاؤں، لمبی کہانی ہے، اس کی اپنی ریپرکشنز ہیں، اپنی لمیٹیشنز ہیں، اپنے اس کے چیلنجز ہیں۔ نا کووڈ کے زمانے میں دنیا نے دیکھا کہ جب مریض کو دور سے بیٹھ کر علاج کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو دنیا نے ٹیلی میڈیسن کی باز گشت جو سنی زیادہ۔ کووڈ کے زمانے میں ایک چھوٹے لیول پہ ٹیلی میڈیسن پہ کام ہوا، ہم نے اس کانسیپٹ کو وہاں سے اٹھا کر ہم جو ہے وہ اس کو اسکیل اپ کرنا چاہتے ہیں بڑے لیول پہ۔ فون آج کل سب کے پاس اویلیبل ہے، تو آپ اپنے گھر سے فون جو ہے وہ بٹن دبائیں گے اور ہم سے کنیکٹ ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر آپ کو مل گیا اسکرین پر، فون پر اور اسکرین پہ مل گیا، فون پہ کنیکٹ ہوں گے۔ جو اس کا فیس ہے وہ کال سینٹر ہے، پہلے کال سینٹر پہ کال آئے گی جس کے لیے کسی انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بعد جب آپ اس کال کو وہ تھرو کریں گے، پیچھے بیک اینڈ پہ ٹیلی میڈیسن کے ڈاکٹر ہوں گے کہ فرسٹ تو سیگریگیٹ ہو جائے گی کال وہیں پر کہ کس ڈاکٹر کے پاس کس طرح کے مریضوں کو جو ہے وہ جو کال سینٹر کا ایجنٹ ہوگا وہ خود بھی میڈیکل فیلڈ پروفیشنلی ہوگا، وہ آپ سے بات کر کے اندازہ لگا لے گا 1.5 منٹ میں 2 منٹ میں کہ اس کال کو کہاں جائیں۔ جب آپ کو کال کو تھرو کریں گے ڈاکٹر کے پاس، اور اگر آپ کو اس کی تصویر اور اس کو آپ کی تصویر دیکھنی ہے تو پھر آپ کو انٹرنیٹ چاہیے ہوگا۔ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو ڈاکٹر آپ کی آواز سن سکتا ہے، ڈاکٹر کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے یقیناً۔ وہ جہاں پہ ڈاکٹر بیٹھا تو ڈیفینیٹلی ہم ایسی جگہوں پہ کریں گے جہاں پر اس کے پاس ہائی ٹیک قسم کی ٹیکنالوجی لگائیں گے، وہ اس کی اسکرین پر جو ہے وہ اپنی اسکرین پر وہ ایک تو اس کا MR نمبر کنٹرول ہوگا کہ ایک دفعہ جب وہ اپنے ID کارڈ بتا چکا ہوگا تو پھر زندگی بھر کے لیے اس کا وہ MR نمبر کنفرم ہوگا، جب بھی اب وہ جہاں بھی جائے گا اس کی وہ چیز جو ہے وہ ریکارڈڈ رہے گی، اور پھر جو پرسکرپشن دی جائے گی اس کے اوپر، دوا دی جائے گی اس کے اوپر، وہ پھر جو ہے وہ بھی ریکارڈڈ رہے گی ساری، اس کا میڈیکل ریکارڈ۔ وہ پھر جس طرح آج میں ایک آسان لفظوں میں سمجھاؤں، وہ جو ڈاکٹر دوا پرسکرائب کرے گا جب اسے بند کرے گا، اپنی اسکرین کو ہینگ کرے گا، سینڈ کرے گا، وہ جا کر ڈراپ ہوگی فارماسیوٹیکل کمپنی کے پاس، کسی میڈیکل اسٹور کے پاس۔ یہ نارمل میڈیکل اسٹور نہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیز کو ہم ہائر کریں کہ وہ سستی دوائیں دیں، جو میڈیکل اسٹور کی دوائیں چونکہ ہم اس کو پیمنٹ کریں گے، اسی طرح سے جیسے آج میں آسان اگر کروں، آج آپ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو وہ جو ویٹر ہے جو آپ کے آرڈر لیتا ہے وہ ٹیب لے کر آتا ہے آپ کے پاس، ہاں، تو کلک 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 کرتا ہے، جب اس کو پریس کرتا ہے تو کچن میں جو شیف ہے اس کے پاس اسکرین لگی ہوئی ہے، اس کے پاس آپ کا آرڈر چلا جاتا ہے کہ آپ نے کس ٹیبل نے کیا کھانا جو ہے وہ ریزرو کرا ہے۔ تو اسی طرح سے کہ جب ڈاکٹر اپنی پرسکرپشن لکھے گا تو وہ اس جگہ پہ جا کر گرے گی جہاں پر اس کی دواؤں
کی ارینجمنٹ ہونی ہے اسی زون اسی ریجن میں. ایک بڑی اس کی پوری ایک پروگرامنگ ہوئی ہے اور ہم ایک ماڈل کریٹ کرنے جا رہے ہیں کراچی اور اسلام آباد میں ٹیلی میڈیسن کا, جس کو ریپلیکیٹ کریں گے. اس کے بعد پھر پورے پاکستان میں صوبوں کو پھر پیش کریں گے کہ آپ وہ بھی اس لائن کے اوپر کام کریں. یہ ایک پیرالل سسٹم ہے جہاں پہ ڈاکٹر بالکل ایک کسی جگہ پہ کسی ایک ہال میں راؤنڈ دی کلاک 3 شفٹوں میں ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے, ان کا سپروائزر ہوگا اور وہ اس کو جو ہے وہ ایک پیرالل سسٹم چلا رہے ہوں گے سارا. یہ ایگزسٹنگ نہیں ہے, ایگزسٹنگ ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہوں گے. ہاں بلکہ جو ایگزسٹنگ ڈاکٹر ان کے پاس سے اچانک لوڈ کم ہونا شروع ہو جائے گا, ان کو لگے گا کہ ہاں بھائی مریض تو کم ہوتے چلے. تو آج آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر کی ایوریج ہے 30 سے 35 مریض دیکھ سکتا ہے, وہ 250 مریض دیکھ رہا ہے. تو ڈاکٹر بھی جو ہے وہ بالکل پینک ہوا ہوتا ہے اور مریض بھی 8-8 گھنٹے 7-7 گھنٹے بیچارہ پریشان ہو رہا ہے. اور ہم نے فارماسیوٹیکل کمپنی سے جو ہمارا ہم نے ایک پورا نظام بنایا ہے, اس سے ارینج کر کے ہم دوا اس مریض کے ڈور اسٹیپ پہ پہنچائیں گے. دوا تو جیسے ہم نے کلیم کیا کہ ہم اس لیے کہ آج جو ہمارا یہ پیمز ہاسپٹل ہے وہاں رش تو بہت زیادہ, لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ 200 روپے بھی جن کے بیچاروں کے جیب میں, جو کہ 200 روپے کی بس کا کرایہ دے کے بھی وہاں نہیں آ سکتے. لیکن فون آج کل سب کے پاس اویلیبل ہے, تو آپ اپنے گھر سے فون جو ہے وہ بٹن دبائیں گے اور ہم سے کنیکٹ ہو جائیں گے. اگر ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ودن فیو آورز جو ہے وہ دوا ڈاکٹر آپ کو مل گیا اسکرین پر, فون پر اور اسکرین پہ مل گیا, اور پرسکرپشن دوا آپ کے ڈور اسٹیپ پہ پہنچے گی. تو جو ہم نے ایک ہمبل سی جو ایک سبمیشن کی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے وقتوں میں فیڈرل گورنمنٹ ہم ایک ماڈل ہم ایسا کریٹ کرنے جا رہے ہیں کہ دوا اور ڈاکٹر ہم مریض کے ڈور اسٹیپ پہ لے کر جائیں گے. کیا شہروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اس سے مستفید ہوں گے یا دور دراز علاقوں کے؟ جو ہے وہ ناٹ اونلی اسلام آباد, اس کی سراؤنڈنگ بیسکلی یہ تو ہے زیادہ تر جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو کہ فار فیچ رہتے ہیں, آؤٹ اسکرٹس میں رہتے ہیں. ایون کہ جو ہے وہ AJK اور گلگت بلتستان کا بھی جو ہے رش یہاں پر آتا ہے, اسلام آباد آتا ہے. تو ایون کہ اس ٹیریٹری کو بھی جو ہے اس کا فائدہ ہوگا. ٹیسٹ چاہیے ہوتے ہیں, ایکس ریز چاہیے ہوتے ہیں, تو مریض وہ کیسے کروائے گا؟ صرف چیک اپ کی حد تک محدود ہوگا یہ سسٹم؟ ایکس رے کرانا ہے کسی کا, CT اسکین کرانا ہے کسی کی ٹیسٹ کرانے, تو ہمیں ایگزیکٹ پتہ ہوگا کہ فلاں گاؤں, فلاں گوٹ, فلاں دیہات سے ہمارے پاس 25 ایسے کیسز ہیں جس کو انویسٹیگیٹ ہونا ہے. تو گاڑیاں وہیں پہ جائیں گی, موبائل یونٹس وہیں پہ جائیں گے. یہ ہم ان کو قریبی BHUs میں اس کو ہم جو ہے وہ کہیں گے کہ آپ وہاں آ جائیں, وہاں پر ہمارے پاس یہ مشین ہے, وہاں سے بھی یہ کنیکٹڈ ہوگی ساری چیزیں. پروجیکٹ کے تحت نئی ہائرنگ ہوگی, اس کمپنی کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, اس پہ مجموعی طور پر کتنی کاسٹ آئے گی اور یہ منصوبہ کب شروع ہونے جا رہا ہے؟ 35 سے 40 کروڑ روپے کا اس کا بجٹ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ دا مومنٹ یہ کک آف ہوگا یہ بجٹ جو ہے وہ کم پڑ جائے گا. میڈیسن فری ہوگی, ہر چیز فری ہوگی, اور یہ پائلٹ پروجیکٹ ہم اسی سال کریں گے, کراچی اسلام آباد اسی سال کریں گے. جی بالکل, یہ جو منصوبہ شروع ہونے جا رہا ہے ٹیلی میڈیسن کا, اس کے ذریعے نہ صرف ڈاکٹر فری میسر ہوگا بلکہ دوا بھی آپ کو گھر کی دہلیز تک پہنچے گی, ٹیسٹ بھی ہو سکیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں ان پر مریضوں کا بڑھتا ہوا رش جو ہے وہ بھی اس منصوبے کے ذریعے کم ہو سکے گا.